السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک کا شکر ہے میں بھی ٹھیک۔ ہمیں ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ انہوں نے ہمیں اچھا کھانے پینے رہنے پہننے کو دیا، اور ہمیشہ آپ نے میری ایک بات یاد رکھنی ہے کہ اپنے سے کم اور نیچے والے لوگوں کو دیکھیں، کیونکہ اسی میں سکون اور برکت بھی ہے۔ ہمیں اللہ پاک کی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی نعمت کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ چلیں جی، آج میں آپ کو اس ویڈیو میں یہ بتاؤں گی کہ ہم لوگوں کو اپنی قدر خود کیسے کرنی چاہیے اور دوسروں سے کیسے کروانی چاہیے۔ اگر آپ بھی یہ والی غلطیاں کر رہے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور ان غلطیوں کو اپنی زندگی سے نکال دیں۔ آپ اپنے آپ کو خود کیسے اہم بنا سکتے ہیں اور دوسرے بھی پھر آپ کو اہم بنائیں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں، اگر آپ اپنے ساتھ پیار نہیں کریں گے، اپنے آپ کو امپورٹنس نہیں دیں گے، اپنے آپ کا خیال نہیں رکھیں گے، نہ تو کوئی آپ سے پیار کرے گا، نہ آپ کو امپورٹنس دے گا، نہ ہی آپ کا خیال رکھے گا۔ کیونکہ آپ نے ہمیشہ اپنے آپ کو پہلے رکھنا ہے، پہلے آپ خود پھر کوئی اور۔ کیونکہ آپ جب اپنے آپ کو سب سے پہلے رکھیں گے نا، پھر ہی کوئی اور آپ کو پہلے رکھے گا۔ ورنہ سب نے یہی کہنا ہے یہ تو اپنے آپ کو بھی سب سے آخر میں رکھتی ہے، تو ہم بھی اس کو سب سے آخر میں رکھیں گے۔ اس وجہ سے آپ لوگوں نے جب اپنی قدر دوسروں سے بھی کروانی ہے، اپنے آپ کو اہم بنانا ہے، اپنے آپ کی امپورٹنس ان کی زندگیوں میں بنانی ہے، تو اپنے آپ کو سب سے پہلے رکھنا شروع کریں۔ آپ بالکل اس کو سیلفش ہونا نہیں کہتے ہیں، اس کو سیلف لو کہتے ہیں، اپنے آپ سے پیار محبت کہتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی سیلفش کہہ رہا ہے، اگر آپ اپنے آپ کو پیار دے رہے ہیں، محبت دے رہے ہیں، اہمیت دے رہے ہیں، اپنا خیال کر رہے ہیں، تو ان کو کہنے دیں۔ ان کو کہیں آپ کو لگتا ہے کہ میں سیلفش ہوں تو میں سیلفش ہی صحیح، لیکن مجھے پتہ ہے کہ میں اپنے آپ کو پہلے رکھوں گی تو دوسرے مجھے پہلے رکھیں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایسی سچویشن ہے آپ کے گھر میں، آپ کے فرینڈز، آپ کے فیملی سرکل میں آپ کی قدر نہیں کی جا رہی، تو آپ خود بخود خاموشی سے دور ہو جائیں، بجائے کہ آپ اپنی قدر خود کروائیں لڑ کے اور ان کو کہیں کہ میری قدر کرو، میرے سے پیار کرو، میرے سے محبت کرو۔ کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو، آپ خود سے خاموشی سے سائڈ پہ ہو جائیں۔ اس کا بہترین حل یہی ہے۔ نمبر 2، اگر کوئی فیملی فنکشن، کوئی ایونٹ ہے، کوئی خوشی ہے، آپ کو انہوں نے انوائٹ نہیں کیا، تو آپ خود سے مت جائیں۔ ان کو آپ یہ چیز کا احساس دلوائیں کہ اگر آپ لوگوں نے مجھے نہیں بلایا تو میں اتنی گڑی پڑی نہیں ہوں کہ میں خود سے آ جاؤں۔ آپ کو انوائٹ نہیں کیا، آپ بالکل بھی نہ جائیں، نہ ہی آپ کو کوئی ضرورت ہے۔ اگر آپ کی کوئی فنکشن، ایونٹ، فیملی فنکشن ہے تو وہ آپ کو بلانا بھول گئے ہیں، یا وہ اینڈ ٹائم پہ آپ کو فون کر رہے ہیں کہ اب آپ بھی آ جاؤ، یا انہوں نے اپنے مہمانوں کا حساب لگایا ہوتا ہے، یا انہوں نے یہ کہا ہوتا ہے کہ مہمان اگر کم آئے تو چلو اس کو بھی بلا لیں گے، ٹھیک ہے، آپ کو امپورٹنس انہوں نے نہیں دی اور آپ کو سیکنڈری رکھا ہے، اور دیر سے آپ کو بلایا ہے اینڈ ٹائم پہ، نہ کہ دوسرے سارے جو آپ کے بہن بھائی ان کو انہوں نے 3 4 دن پہلے بتا دی ہے، اور آپ کو وہ فنکشن سے صرف 5 منٹ یا آدھا گھنٹہ پہلے کہہ رہے ہیں ہاں بھائی تم بھی آ جاؤ۔ کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو جانے کی۔ آپ ان کے منہ پہ انکار کریں، اور ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے انکار کیوں کیا ہے۔ آپ نے انکار اس وجہ سے کیا ہے کیونکہ انہوں نے آپ کو دیر سے بلایا، آپ کو اہمیت نہیں دی۔ نمبر 4، اگر آپ کو نظر انداز کیا گیا ہے تو آپ خود سے ان سے رابطہ ختم کر دیں، اور رابطہ ختم کر کے آپ پیچھے ہو جائیں۔ آپ کو کوئی ضرورت نہیں ان کے پیچھے پیچھے بھاگ کے۔ اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کسی کو جب بھی کریں فون آپ کریں، یہ آپ نے ہر رشتے کے لیے اپلائی کرنا ہے۔ اگر وہ آپ کے ہسبینڈ ہے، آپ کے بہن بھائی، کوئی بھی رشتہ ہے، اس طرح ہے آپ کو وہ نظر انداز کر رہے ہیں، آپ سے بات کرنا پسند نہیں کر رہے، آپ ہی پاگلوں کی طرح ان کو ایک دفعہ، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ کال کریں، یا جب بھی کریں آپ ہی ان سے رابطہ کریں، جب بھی کریں آپ ہی ان کو کال کریں، نہ وہ آپ کو کال کریں، نہ ہی وہ آپ سے رابطہ کریں، نہ ہی آپ سے رابطہ رکھنا چاہیں۔ تو آپ لوگوں نے اس طرح کرنا ہے، آپ لوگوں نے خود فیل ہو جاتا ہے انسان کو نظر انداز کیے جا رہے ہیں، خود ہی رابطہ ختم کر کے اور سائڈ سے ہو جائیں۔ ان کو یہ نہ کہیں کہ ہاں جب بھی فون کروں میں ہی کروں، جب بھی رابطہ کروں میں ہی کروں۔ آپ خود رابطہ بند کر دیں گے، ان کو پتہ ہوگا اگلے بندے نے اس چیز کا مائنڈ کیا ہے، ان کی سیلف رسپیکٹ ہے، اور وہ خود ہی میرے سے دور ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 5، اگر آپ کو کہیں پر دھوکہ دیا جا رہا ہے، اگر کسی بھی رشتے میں ہو جاتا ہے، ضروری نہیں میاں بیوی کے رشتے میں، بہن بھائی کے رشتے میں، آپ کے منہ پہ کچھ ہے، آپ کے پیچھے کچھ ہیں، رشتے دار ہو گئے، ہمسائے ہو گئے، اگر وہ آپ کے منہ پہ کچھ ہیں، پیچھے کچھ ہیں، آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، آپ کو اپنے ساتھ نہیں لے کے چل رہے، آپ ان کو ہر خوشی غمی میں ساتھ لے کے جا رہے ہیں، اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، تو آپ خاموشی سے ان کو اپنے دل میں معاف کریں اور اپنا رستہ بدل لیں۔
یہ آگے بڑھ جائیں اپنی زندگی میں اور بھی بہت کچھ ہے کرنے کو. صرف یہ نہیں ہے کہ آپ وہی بات اپنے دل پہ لگا کے بیٹھ جائیں کہ اس نے مجھے اس طرح سے دھوکہ دیا ہے، ہائے ہائے میں نے تو دھوکہ کھا لیا. بالکل نہیں. اپنا دل بڑا کریں، ان کو معاف کریں اور اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائیں. نمبر 6، اور اگر آپ کو کوئی اپنی زندگی سے بلا رہا ہے، مطلب بلا دیے گئے ہیں، آپ کو یاد نہیں کرتے، وہ انہوں نے یہ کہا کہ بھئی پتہ نہیں اس نام کا یا اس نام کی کوئی بندی یا بندہ ہے، اگر آپ وہ آپ کو اپنی زندگی سے بلا رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں، تو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. آپ بھی ان کو بھول جائیں. انہوں نے بھی تو یہ سوچا کہ ان کا آپ کے بغیر گزارا ہو رہا ہے، آپ کو بلا دیا ہے، آپ بھی ان کو بلا دیں. کل کو وہ آپ کو یاد کریں گے، آپ بھی ان کو یاد کر لیں. اگر کسی بھی محفل میں یا کچھ بھی آپ کی ہمیشہ انسلٹ کی جاتی ہے، یہ اگلا 7 پوائنٹ ہے، آپ کی انسلٹ کی جاتی ہے، آپ کو نیچا دکھایا جاتا ہے، یا آپ کے کہا جاتا ہے ہاں یہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتی، یہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتا، یہ تو نکمی ہے، یہ نکما ہے، اس کے لیے تو سکسیس کا ورڈ ہی نہیں بنا. تو آپ اس طرح کریں، آپ وہ اپنے منہ سے جواب دینے کی بجائے آپ کی خاموشی کو وہاں پر شور مچانا چاہیے. آپ وہاں پر چپ رہیں، کوئی فائدہ ہی نہیں ان کو جواب دینے کا. نہیں میں نے تو یہ ڈگری کی ہے. آپ کہیں ٹھیک ہے، اپنی کامیابی کو شور مچانے دیں. تب اس پوائنٹ پہ جو آپ کی خاموشی ہوگی نا، وہ آپ کے لیے بہتر بنتی ہے. لیکن جو آپ کی کامیابی ہے نا، وہ شور مچا کے ان کو بتائے گی کہ تم نے میری وہاں بےعزتی کی، تو آج میری جو کامیابی ہے وہ شور مچا رہی ہے، وہ تمہیں جواب دے رہی ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی اگلا پوائنٹ یہ، اگر آپ کو کوئی استعمال کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کو بار بار یوز کر رہا ہے اپنے فائدے کے لیے، تو آپ اپنی حدیں مقرر کریں. آپ ہمیشہ نو کہنا سیکھیں. اگر آپ کو کوئی کسی کام کے لیے فورس کر رہا ہے، کوئی غلط کام ہے، آپ کو پتہ ہے وہ ناجائز ہے، لیکن آپ کے ذہن میں یہ کہیں نہ کہیں خوف اور ڈر ہے کہ یہ مجھے چھوڑ دے گا، یہ مجھے چھوڑ دے گی، ٹھیک ہے، یا کچھ بھی اس طرح، لیکن وہ کام آپ کو پتہ ہے کہ غلط ہے، آپ نو کہنا سیکھیں. آپ حدیں مقرر کریں، اس کو بتائیں کہ بھائی مجھے یہ کام غلط لگ رہا ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، یا میرا یہ کام کرنے پہ دل نہیں ہے. یا آپ کو کوئی فورس کر رہا ہے، تم یہی کلر پہنو، تم یہی کپڑے پہنو، تم اس طرح چلو، تم ایسے بال بناؤ، تم ایسا میک اپ کرو. آپ اس کو کہیں نہیں، مجھے جو اچھا لگے گا میں وہ کروں گی. اپنی حدیں مقرر کریں. آپ اگر آپ کو کہیں پہ عزت نہیں دی جا رہی کسی بھی رشتے میں، آپ وقار کے ساتھ سائڈ پہ ہو جائیں. آپ نے کبھی بھی عزت کی بھیک نہیں مانگنی، کیونکہ عزت دل سے کی جاتی ہے. آپ کسی کو فورس نہیں کر سکتے کہ مجھے عزت دو، میرا احترام کرو اس طرح سے. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو نہیں عزت دی جا رہی، آپ کو ہر بات پہ ڈس اپوائنٹ کیا جا رہا ہے، آپ کی بے عزتی کی جا رہی ہے، آپ کے نقص نکالے جا رہے ہیں، تمہارے بال کیسے ہیں، تم کیسی ہو، تم موٹی ہو، پتلی ہو، چھوٹی ہو، بھینس بنتی جا رہی ہو، کچھ بھی آپ کو کہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلا بندہ آپ کی عزت نہیں کرتا. آپ وقار سے سائڈ پہ ہو جائیں. یہی بہترین حل ہے اس کا. اور یہ بات بھی آپ نے جو لاسٹ پوائنٹ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ اگر کم سمجھا، اپنے نتائج کو بولنے دیں. انہوں نے آپ کو حقیر سمجھا، اپنے سے نیچا سمجھا، آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کی ہے، اپنے سے یعنی کم سمجھا آپ کو، تو یہی ہے کہ آپ اپنے نتیجوں کو بولنے دیں، نتائج کو بولنے دیں. آج کی ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ تھی. آپ نے یہ والی باتیں اپنی لائف میں، پریکٹیکل لائف میں ضرور ایڈ کرنی ہیں، اور آپ خود چینجز دیکھیں گے. لوگ اسی باتوں سے آپ کے پیچھے لگیں گے. آپ ہمیشہ اپنے آپ کو ایک تو فرسٹ رکھیں، اپنے آپ کو پہلے رکھیں. کوئی آپ کو سیلفش بولتا ہے، کوئی آپ کو برا بولتا ہے، بولنے دیں. آپ لوگوں کو گھنٹہ فرق نہیں پڑنا چاہیے. آپ اپنے آپ کو سب سے زیادہ اہمیت دیں. نو کہنا سیکھیں. کوئی آپ سے غلط کام کرا رہا ہے، آپ سے زبردستی کر رہا ہے، آپ کو فورسفلی منا رہا ہے کسی کام کے لیے، آپ کہیں نہیں، ایسا نہیں ہے. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، اس کے نیچے کامنٹ کریں اور مجھے بتائیں آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے. شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ میری آئندہ آنے والی جو ویڈیوز ہیں آپ تک پہنچتی رہیں. کیپ سپورٹنگ می ان دس جرنی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. آپ بھی میری دعاؤں میں شامل ہیں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.